خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر میزان چائے کا اور قرشی کا شکریہ جنہوں نے اس سحری میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب سید ضامن عباس زیدی صاحب بہت شکریہ، بہت نوازش، جناب مفتی محمد زبیر صاحب بہت شکریہ، اور جناب مفتی محمد عامر صاحب بہت شکریہ۔ آپ دونوں کی ہدایت سے ضامن صاحب سے آغاز کر رہا ہوں۔ ضامن صاحب کچھ ذرا پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے ہم نے آج بات کرنی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ شاید کچھ معاشرے کے ان مسائل میں سے ایک ہے جو کہ بس اب باتوں وغیرہ تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں، اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن بہت کم ہو رہی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا جب میں نے سنا کہ رشتہ داروں اور قریبی رشتہ داروں کے بعد سب سے زیادہ فوقیت پڑوسیوں کو دی گئی ہے۔ آج کل تو ایسا لگتا ہے کہ بالکل ہی ناپید ہو گئے ہیں، کئی علاقوں میں پتہ بھی نہیں ہوتا کون رہ رہا ہے برابر میں۔ ذرا کچھ اگر اسٹارٹ میں مختصراً بتا دیں کہ پڑوسیوں کے ہم پر اور ہمارے پڑوسیوں پر کیا حقوق؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ ومن بعد۔ مسلم جس سے آپ نے کہا کہ رشتہ داروں کے بعد پڑوسیوں کے حقوق، اس کی ترتیب کو ذرا سا اگر ہم بدل لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اپنے گھر کے بعد سب سے پہلا جو حق ہے وہ پڑوسیوں کا ہے۔ اچھا، اعزہ اور اقربا کا نمبر جو آتا ہے بعد میں آتا ہے۔ اچھا اس لیے کہ اگر کوئی مصیبت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے خدا نخواستہ کسی قسم کی، تو سب سے پہلے اگر آپ کی مدد کو پہنچتا ہے تو آپ کا پڑوسی پہنچتا ہے پہلے۔ عزیز اور رشتہ دار فوراً نہیں پہنچ پاتا آپ کے پاس۔ تو در حقیقت اپنے گھر کے بعد سب سے پہلا حق جو ہوتا ہے وہ میرے پڑوسی کا میرے ساتھ ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ اب آج کل کے حالات اس قسم کے ہو گئے ہیں کہ اگر پڑوس میں کوئی پرابلم ہو بھی رہی ہے، کوئی مسئلہ بھی ہے، تو بہت ایک آسان جملہ جاتا ہے کہ وہ ان کے معاملات ہیں وہ جانیں۔ پڑوسیوں کا مسئلہ ہے، پڑوس ہمیں کیا کرنا ہے کسی کے معاملے میں الجھنے سے ہمیں، جبکہ اسلام نے بھی اس کی شدید مذمت کی ہے اس عمل کی، اور اخلاقی اعتبار سے بھی یہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی شخص میں دیکھ رہا ہوں میرا پڑوسی ہے اور وہ کہیں اس سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، ایک مومن ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے میری شرعی ذمہ داری بھی ہے، میری اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، چاہے وہ عمل کرے یا نہ کرے، میری بات کو مانے یا نہ مانے، لیکن ٹوکنا اور سمجھانا کہ یہ بات غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ اور جب اس حد تک مجھ پر ذمہ داری آ جاتی ہے تو پھر اس کی تمام اور اگر کوئی ضرورتیں ہیں، اس کی کوئی پریشانیاں ہیں، تو اس میں تو پھر مجھ پر اور زیادہ اس کا حق بن جاتا ہے۔ واہ واہ، اچھا۔ تو مفتی زبیر صاحب کچھ لوگ ذرا الٹا بھی کرتے ہیں، وہ کان لا کے سن رہے ہوتے ہیں کیا ہو رہا ہے پڑوسی کے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو یہ تو ایک دوسرے زمرے میں آتا ہے نا، یہ تو انٹرسٹ لینے کے زمرے میں نہیں بلکہ چیزہ لینے کے زمرے میں آتا ہے نا اس طرح کے کام کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، بجائے انجوائے کرنے کے، مزے لینے کے، مسائل کو حل کرنا چاہیے، دل میں درد رکھنا چاہیے، ایک کوڑھن ہونی چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر والجار ذی القربى والجار الجنب، یہ دو الفاظ استعمال کر کے پڑوسی رشتہ دار کا الگ تذکرہ کیا۔ آپ حیران ہوں گے وسیم بھائی، والجار الجنب کہہ کر کے گھوڑے، خچر، اونٹ پر اگر آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے اس کا قرآن نے علیحدہ سے ذکر کر کے اس کے حقوق گنوائے۔ اور آج کے زمانے کے اعتبار سے جہاز میں، ٹرین کے اندر، کار میں، بس میں اگر آپ کی ساتھ والی سیٹ پر کوئی بیٹھا ہے تو قرآن نے 1400 سال پہلے اس کے بھی حقوق بیان کر دیے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں شاید یہ زائد بات ہے، میں دو باتیں بہت مختصراً کہہ دیتا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل بار بار آ کر مجھے پڑوسیوں کے حقوق کی اتنی تاکید کرتے رہے کہ ایک وقت جا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہیں، مجھے گمان ہونے لگا شاید ترک جائیداد اور میراث میں بھی اس کا حصہ بیان کر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ترمذی کتاب الجار کے اندر موجود، گھر کے اندر آئے، بکرے کے پیسز ہو رہے ہیں، بکرا کاٹا گیا ہے، 3 مرتبہ فرمایا اہدیتم لجارین الیہودی، اہدیتم لجارین الیہودی، اہدیتم لجارین الیہودی، مجھے یہ بتاؤ میرے یہودی پڑوسی کو اس میں سے حصہ دیا گیا کہ نہیں دیا گیا؟ آپ اندازہ لگائیں، یہودی پڑوسی۔ تو جیسا کہ علامہ صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ پڑوسی کے بہت زیادہ حقوق ہیں، یہ بھی نہیں دیکھنا کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، پڑوس کا حق قرآن و حدیث میں اس کے لیے علیحدہ سے بیان کیا گیا ہے۔ ہاں اگر مسلمان ہے تو حق اور زیادہ ہو جائے گا، رشتہ دار ہے تو حق اور زیادہ ہو جائے گا۔
خلاصہ یہ ہے وسیم بھائی، آپ نے بہت اچھی بات شروع میں کہی کہ ایک زمانہ تھا، مشرقی روایات تو یہ تھی کہ دواخانے میں ان کے لیے لائنوں پہ لگا جاتا تھا، پڑوسی کے لیے سودا سلف لیا جاتا تھا، اور آج کی صورتحال پوش ایریاز میں خاص طور پر یہ ساتھ والے کا پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. اس سے احتراز کرنا چاہیے. پڑوسی کے حقوق ادا کرنے کی زندہ مشرقی مذہبی اسلامی قرآنی تعلیمات کا بطور خاص خیال رکھنا. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ. مفتی عامر صاحب میں تو واقعی حیران ہوں اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے کہ یہ تو موضوع میرا وہ تھا کہ جو مستقل پڑوسی ہیں، یعنی جن کے ساتھ رہنا ہے صبح شام، جو مستقل، یہ تو جو اتنے عارضی پڑوسی ہوتے ہیں جس کے ساتھ آپ بس میں سفر کر رہے ہیں جہاز میں 1.5 گھنٹے کا، اس کے جب اتنے حقوق بتائے ہیں تو مستقل پڑوسی کے تو پھر حقوق کا کیا ہی کہنا. اور اس سے مجھے ایک اور سوال کا جواب مل گیا جو کہ میں فرینکلی آپ کو سچی بات بتاؤں، علماء والے سیگمنٹ میں سوال پوچھتے ہوئے ذرا گھبرا رہا تھا کہ سوال پوچھوں یا نہیں پوچھوں. کئی لوگوں نے مجھے سوشل میڈیا پر سوال پوچھا ہے کہ ہمارا پڑوسی ہمارے مذہب کا نہیں ہے یا مسلک کا نہیں ہے یا فلاں فلاں، تو بھی کیا ہمیں اس کا اتنا ہی خیال رکھنا ہے؟ یہ تو زبیر صاحب نے بالکل ہی واضح کر دیا، تو فرمائیے مزید کچھ. جی ہاں بالکل، آپ نے جس طریقے سے فرمایا کہ پڑوسی کی تعریف تو اس میں ایک تو وسعت بہت ہے، صرف رہنے میں ساتھ نہ ہو بلکہ ایک لمحے کے لیے بھی جس کے ساتھ آپ کی صحبت ہے، سنگت ہے، ساتھی ہے، تو بروز قیامت اس کے ساتھ رہنے کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا کہ کیا اس کا حق ادا کیا یا نہ کیا. باقی جہاں تک فی زمانہ جو معاملات ہم دیکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب الجار قبل الدار، پہلے پڑوسی دیکھو کیسا ہے پھر مکان خریدو. اللہ اکبر. اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر پڑوسی اچھا ہوگا تو یقیناً رہنے والوں کے لیے وہاں پہ رہنا ایک نعمت ثابت ہوگا، اور اگر پڑوسی اچھا نہیں ہوگا تو اس کے اچھا نہ ہونے کا گناہ اس پر ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پھر ایسے پڑوسی سے احتراز کیا جائے. باقی رہا یہ کہ پڑوسی سے کوئی غلطی ہو جائے، اس کا مذہب کوئی اور ہے، تو ہر ایک کو چونکہ مذہبی آزادی ہوتی ہے، کسی کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے. انسانی سطح پہ اپنے پڑوس کے ساتھ، اپنے ساتھی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نہ صرف حکم آیا ہے بلکہ مومن کے لیے کہا گیا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے کہ خود پیٹ بھر کے سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بالکل یہی میرا سوال تھا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اگر اپنے گھر میں آرام سے سو رہا ہوں اور پڑوسی کسی مشکل میں ہے تو میں اطمینان رکھوں کہ میں گناہ کا مرتکب ہو رہا ہوں. مطلب اس میں کوئی وہ نہیں، ابہام نہیں ہے. مولا کائنات کی سیرت ہمارے سامنے نظر آتی ہے کہ جب تک انہوں یقین ہو جاتا تھا کہ میرے پڑوسی جو ہے وہ بھوکا تو نہیں سویا ہے، اس وقت میرے مولا ایک دانہ نہیں کھاتے تھے اس وقت. اب آج کل کے زمانے میں خاص طور پہ شہروں کے حوالے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے، کس طرح کی بات ہو رہی ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ دیکھیے نا، آج ایک بہترین معاشرے کے بجائے جو آج اتنا خلفشار ہے، آپس میں رنجشیں ہیں، ایک دوسرے کی مخالفت، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہی ہے نا، جو بنیادی حقوق ہے اس کا ہم نے خیال نہیں رکھا. جب بنیادی چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر جو فروعی چیزیں ہوں گی ان پر تو ویسے توجہ نہیں جائے گی پھر ہماری. اور اس کی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے، یہ کہ کیوں یہ بانڈنگ اتنی کمزور ہو گئی ہے خاص طور پہ میٹروپولس میں، بڑے بڑے میٹروپولیٹن سٹیز؟ بنیادی وجہ اس میں بنیادی وجہ یہ رہی ہے ہمارے یہاں کہ تربیت کا فقدان بہت شدید ہے ہمارے یہاں ہر شعبے میں. اچھا، ہر شعبے میں، خالی اس میں اس کے دین کا تعلق نہیں ہے، دنیا کے ہر شعبے میں جتنے بھی شعبہ جات زندگی ہیں ہر شعبے میں تربیت کا فقدان ہے. کتابوں کی حد تک ہم نے علم حاصل کیا ہے لیکن پریکٹیکلی عملی طور پر ہم نے اس کو اپنی ذات میں نفوذ نہیں کیا ہے. جب ذات میں نفوذ نہیں کیا ہے تو پھر میری تربیت پر توجہ اتنی نہیں ہوتی. کبھی کسی بھی معاشرے میں کامیابی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس معاشرے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بہت ضروری ہے. جب تک تربیت نہیں ہوگی اس وقت نہ میں اپنے خاندان کی اصلاح کر سکتا ہوں، جب خاندان کی نہیں کر سکتا تو میں پڑوسی کی کیا کروں گا. میں اور زبیر صاحب میری اصلاح کیجیے گا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، میری آبزرویشن یہ ہے وتھ آل ڈیو رسپیکٹ، صاحب ثروت ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے، ظاہر ہے بڑا بالکل صحیح ہے، لیکن میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ میں اگر اپنے شہر کی بات کر لوں، جو علاقے میں کیا الفاظ استعمال غربت یا اس اعتبار سے جتنا وہ ہے وہاں یہ بانڈنگ اتنی ہی زیادہ ہے. آپ جو فائنینشلی اسٹیٹس اوپر کرتے جائیے یہ بانڈنگ کمزور ہوتے ہوتے جب پیک پہ جاتی ہے تو بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے. یہ کیسا ریلیشن شپ ہے؟ یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل لگتا ہے مجھے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے. ہمیں یہ تک اطلاعات ہیں، بلکہ بعض ایسے جنازوں کے اندر بھی شرکت کا موقع ملا کہ پوش ایریاز کے اندر ہم کسی کوٹھی کے اندر کسی میت پر گئے اور آپ حیران ہوں گے وسیم بھائی، ٹوٹل جنازے کے شرکاء کی تعداد 9.
آپ خود عینی شاہد ہیں میں ایسے خود اس کا جناب؟ گواہ ہوں. 9 افراد ساتھ والوں کو پتہ تک نہیں ہے کہ اس گھر کا سربراہ مر چکا ارے ہے. کسی گاؤں قصبے کی بات نہیں کر رہے آپ, یہ شہر کراچی کی بات ہو رہی ہے اور کراچی کے پوش ایریاز کی بات ہو رہی ہے. تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو غریب علاقے ہوتے ہیں, کمزور علاقے ہوتے ہیں معاشی اعتبار سے, ان میں الحمدللہ آج بھی یہ دینی اور مشرقی روایات قائم ہیں کہ پڑوس کا خیال کچھ نہ کچھ رکھا جاتا ہے. مفتی عامر صاحب نے جس حدیث کا ترجمہ بیان کیا, میں اس کا ایک لفظ ضرور ذکر کرنا چاہوں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لیس المؤمن, وہ آدمی مسلمان ہی نہیں ہے. ترجمہ آپ کر لیجئے, حدیث میں سنا رہا ہوں, وہ مسلمان اور مومن ہی نہیں ہے. الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ, رات کو پیٹ بھر کر جو خود کھانا کھائے اور پڑوسی اس کا بھوکا پوری رات گزار دے. حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وہ واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے کہ بکرے کی سری ایک پڑوسی کو, اس نے دوسرے کو, تیسرے کو, چوتھے کو, 11 گھروں سے واپس آ گئی. کسی گھرانے نے بھی کھانا قبول نہ کیا کہ میں 7 والے پڑوسی کو دے دوں. اور ایک حدیث بہت دلچسپ میرے دل پہ لگی ہوئی ہے, میں چاہتا ہوں بیان کر دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم اپنے گھر کے اندر گوشت کا سالن پکاؤ, اب ذرا لفظوں پہ غور کیجئے گا, گوشت کا سالن پکاؤ تو اس میں کچھ پانی اور شوربہ میری طرف سے اضافہ کر دیا کرو. میرے لیے میری طرف سے کچھ اضافہ کر دیا کرو. حیرت انگیز الفاظ. تو صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا, وہ جو تم اضافہ کرو گے شوربہ, وہ اپنے پڑوسی کو کھلا دیا کرو, یہ میں تمہیں وصیت. بات ہی ختم ہو گئی, بات ہی ایک ہی جملہ, آخری جملہ کہتے ہیں, پھر بریک کی طرف جا رہے ہیں. کہ پڑوسی کو کھلا دیا کرو پر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اردو میں ہم اس کے لیے ورڈ یوز کرتے ہیں ہمسایہ. آپ لفظ پہ ہمسایہ, واہ واہ واہ. خدا نے جس کو سائے میں آپ کے ساتھ جدا نہیں کیا, تو پھر کس طرح آپ اس کو اپنی خوشیوں میں, اپنے معاملات میں اور مختلف مواقع پر ان کو اپنے آپ سے, پڑوسیوں کو الگ کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے میں یقیناً انشاءاللہ ایمان کی زیادتی اور آخرت کی بہت سیر حاصل گفتگو, بڑی زہر حاصل. میں تینوں علماء کرام کا بہت شکر گزار ہوں, بہت نوازش. وقفے کے بعد اذان فجر کے بعد سیگمنٹ لوح قرآنی انشاءاللہ. مختصر پر اثر فرمان ربی ہے کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر لیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا. ذرا سوچیں, آج مسلمانوں میں جتنے فرقے وارانہ اختلافات ہیں وہ دور رسالت کے بعد کی پیداوار ہیں, تو پھر ان اختلافات کو دین سمجھ کر لڑنا کیا جائز ہے؟ مختصر پر اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قرآن مجید پڑھا کرو, یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا. ہدایت اور شفاعت کے طلبگاروں کے لیے خوشخبری ہے کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے جہاں دنیا میں کتاب ہدایت ہے, تو وہیں بروز قیامت باعث شفاعت بھی ہوگا. مختصر پر اثر فرمان ربی ہے کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کیا کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کیا کرو. دوستوں, جب اسلام میں تفرقہ ڈالنے والے آپس میں تعاون کر سکتے ہیں, تو پھر اتحاد امت کے لیے قرآن و سنت کی تبلیغ و ترویج کرنے والے متحد کیوں نہیں ہوتے؟ کراچی اور اس کے مضافات میں سحری کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. دیگر شہروں کے افراد اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کی نیت کریں. روزہ رکھنے کی دعا. وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. مختصر پر اثر